عمران خان کو منافق کس نے کہا اور آگے سے عمران خان نے کس طرح کا جواب دیا؟ علی امین گنڈا پور کے گھر چھاپا مارا پولیس نے اور وہاں سے کس نوعیت کی چیزیں برآمد ہوئی یا پولیس نے خود وہاں سے چوری کر لی؟ شیخ رشید صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا اور کیوں پریس کانفرنس نہیں کروں گا اور کون سی باتیں کہیں۔ اگر سرحدوں کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں صاف صاف بتا دیجیے، ہم خود اس علاقے کی حفاظت کریں گے اور اس کو خالی کر دیں گے۔ ایسا کس نے کہا؟ آج کے گورکھ دھندا میں ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے محاتب ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ بات کس نے کہی ہے کہ اگر آپ سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری زندگیاں نہیں بچا سکتے، ہماری نسلوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہمیں صاف صاف بتا دیجئے، ہم اس علاقے کو خالی کر دیتے ہیں اور ہم خود دشمن سے لڑیں گے اور خود سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور اپنے علاقے کے اندر امن قائم کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ باجوڑ کے اندر JUI جو ہے جماعت، اس کے کنونشن میں جو دہشت گردی ہوئی، اس کے نتیجے میں 50 سے زائد لوگ شہید ہوئے، دنیا سے چلے گئے اور بیشتر جو تھے وہ زخمی تھے۔ اب چونکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے اور وہاں پہ تقاریر ہو رہی ہیں اور اس میں ایک JUI کے جو فیکے ہیں مولانا جمال الدین، انہوں نے خطاب کیا اور وہ خطاب کے دوران نہ صرف غمزدہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے بڑے دکھ بھرے الفاظ تھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ادارے اگر دہشت گردوں سے جنگ کریں، اگر آپ ان سے جنگ نہیں کر سکتے تو ہمارا علاقہ خالی کر دیں، ہم خود ان سے جنگ کر لیں گے۔ تو جب کچھ نہ بن پایا، لوگ سیاست کرتے رہے، لوگ شریار افریدی کو گرفتار کرنے میں لگے رہے، یہ پولیس، یہ ادارے، یہ لوگ جن کو وہاں پہ دہشت گردوں کو پکڑنا چاہیے، وہ تو علی امین گنڈا پور کے گھر جا کے چھاپے مار رہے ہیں اور انہیں پکڑ رہے ہیں۔ اس کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا، لیکن یہ جو مولانا جمال الدین صاحب کا خطاب ہے، یہ نہایت ہی اہم تھا، اور اہم اس لیے تھا اور اتنا عام خطاب یہ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ مایوسی ہے، اور مایوسی کو دوسرے لفظوں میں گناہ کہتے ہیں، اور کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے ہی علاقے، اپنے ہی گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، وہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، جبکہ عوام کو پکڑا جا سکتا ہے۔ دشمن جو سرحدوں کے اوپر آ کے ملک کے اندر گھس کے ہمیں مار رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ یہ کیسی باڑ بندی ہے، یہ کیسی محافظ ہمارے ادارے ہیں کہ جن کو علم ہوتا ہے، نزول ہو جاتا ہے کہ یہاں دہشت گردی کا کسی حملے کا خدشہ ہے، خطرہ موجود ہے، ان کو خطرے کا علم ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے ہوئے روک نہیں سکتے۔ اب یہ 50 لوگ تو چلے گئے، اس سے قبل آپ دیکھیں تو پچھلے چند سالوں کے اندر 600 سے زائد اس طرح کے دھماکے ان علاقوں کے اندر ہو چکے ہیں۔ اب وہاں سے تو امریکن فوجی بھی چلے گئے، اب تو اپنے مسلمان بھائیوں کی حکومت ہے، انہی کا کنٹرول ہے، تو پھر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب جو ہے وہ مولانا جمال الدین نے خطاب کے دوران غمزدہ ہوتے ہوئے پوچھا ہے اور کہا ہے کہ بتا دیجئے، اگر آپ سے یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی، سرحدوں کی حفاظت نہیں ہوتی، تو ہم خود کر لیتے ہیں۔ مگر یہ پوری دنیا کے اندر فوج جب سیاست میں آئی، چاہے وہ ترکی تھی، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، میں اور ممالک کی مثال بھی دوں گا، ایون بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ کھلواڑ پہلے ہوتے تھے، وہ کیسے پیچھے ہٹے؟ اور اس سلسلے میں ماضی کے اندر کچھ مولانا مودودی صاحب نے اس کے اوپر بڑا تفصیل سے لکھا تھا۔ کوشش کریں گے کہ کسی ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو یہ چیزیں سمجھا سکیں کہ اب یہ اسلامی ممالک کی جو فوجیں ہیں، یہ سرحدوں کی حفاظت کم اور سیاست میں اور کاروبار میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں، اور یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ تمام اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ لت کیسے لگی ان کو، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک پورا اپنے آپ میں موضوع ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر مزید تحقیق کر کے آپ کو ایسی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں جس سے آپ کو اویئرنیس آ سکے۔ تو مولانا صاحب کا یہ کہنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ عوام ایسا کہنے پہ کیوں مجبور ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ لمبے عرصے کے بعد ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل یہ پریس کانفرنس نہیں کروں گا، اور ایسا کرنے سے معذرت، انہوں نے صاف انکار کیا ہے، اور وہ انکاری کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ میرا بھتیجا راشد شفیق جو ہے
ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں اور جنازے کو کندھا نہیں دے سکتی، اور ہمارے گھروں کے اوپر ایسے نامساعد اور مشکل اور غم زدہ حالات میں بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب اتنا ظلم کیجئے کہ جتنا آپ لوگ کل برداشت کر سکیں۔ اور میں 13 اگست تک اس سے قبل میں ایک ٹویٹ کرتا تھا، اب میں روزانہ 13 اگست تک ٹویٹ کرتا رہوں گا، ویڈیو بیان بھی جاری کرتا رہوں گا، مگر انہوں نے یہ سختی سے کہا کہ میں کسی صورت بھی پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ اور یہ پریس کانفرنس کون سی تھی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا؟ اس کی سیدھی اور صاف وجہ ہے، آپ بھی آئیے، مذمت تو وہ کر چکے ہیں 9 مئی کی، چھوڑیے عمران خان کا ساتھ اور اعلان کیجئے۔ یہ اصل میں کہنا کسی اور کو چاہتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو پنڈی بوائے ہیں شیخ رشید صاحب، مگر کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے ادھر رہیں، چونکہ حکمت ہے۔ اور شیخ صاحب نے کہا کہ اصلی ہوں، نسلی ہوں، عمران خان کے ساتھ رہوں گا، اور میں آئندہ ویڈیو بیانات بھی دیتا رہوں گا، اور ٹویٹ کے اندر بھی میں تیزی لے کے آؤں گا۔ تو لہٰذا شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ میں کسی صورت پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ اور دوسرا دیکھیے کہ کس طرح سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تاحال گرفتار ہیں، شیخ رشید صاحب گرفتار ہوتے تو شاید اتنا صبر نہ کر پاتے، تاہم جہاں بھی ہیں حکمت کے ساتھ وہ بچے ہوئے ہیں۔ اور وہیں پہ عمران خان صاحب کو جو منافق کہا، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں، تاہم جو علی امین گنڈا پور صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، آپ حیران ہوں گے کہ اس چھاپے سے کیا چیزیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی۔ گلیل ملی، کووڈ کی کچھ چیزیں ملی جو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، لوگوں کو استعمال نہیں کرنے دی، ماسک ہوئے ہوں گے، یا ویکسین تو ایکسپائر ہو جاتی ہے، اور ماسک کا چارٹ ڈالنا تھا علی امین گنڈا پور نے۔ پھر اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہاں سے جو سیلاب زدگان تھے ان کی مدد کے لیے جو سامان تھا وہ ملا۔ تصاویر میں دیکھا گیا کہ واقعی گلیلیں اور جھنڈے تو وہاں پہ ہم نے فوٹو بھی دیکھی، تو گلیل کیا کوئی راکٹ کو بم تھا جو وہاں پہ آپ کو برا لگا؟ پھر آپ نے ان کے گھر کے اوپر اگر چھاپا مارا ہے تو یہ جو چیزیں ملی ہیں، کیا اس کے اوپر کیس بنائیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ کیا اکھاڑ لیا جائے گا؟ پھر آپ دیکھیے کہ پولیس نے وہاں پہ چھاپا تو مارا، لیکن پولیس نے چوری بھی کی ساتھ میں۔ کیوں؟ جتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں گھر کے اندر رکھی وہ ساری لے جاتے ہیں۔ جب علی امین گنڈا پور کی پہلے 6-7 ضمانتیں ہوئی، نہیں چھوڑ رہے تھے، پھر پشاور عدالت نے ضمانت دی، اس کو چھوڑ دیا، تو آپ کیوں ان کو دوبارہ سے پکڑنے گئے ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو وہاں سے؟ یہ چھاپے مار کے ان کے اوپر ایک نیا کیس بنائیں گے؟ یہ منع کیا گیا تھا کہ پشاور کے عوام جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں گے، یہ پنجابی، یہ سندھی، یہ بلوچی، یہ گلگت بلتستان کے لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ ایسا نہیں کریں۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ بازید ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم جائیں اور کریک ڈاؤن کریں۔ اور اگر کے پی کے کو بھی انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کریک ڈاؤن ہوتے رہے اور یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں، کوئی ری ایکشن نہ ہوا، تو میرے خیال سے پھر سارے لیٹ جائیں ان کے سامنے، سیدھے یا الٹے، پھر تو اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ آخری معرکہ ہے جو لڑا جائے گا اور اس میں کچلنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہاں پہ بھی اگر عوام سنبھل کے، اور کم از کم کے پی کے والے سنبھل کے، جو کہ پہلے سے دہشت گردی کا شکار ہیں، تو کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ آخری 2 منٹ میں یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اس کے اوپر بات کروں گا کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میں بطور صحافی خان صاحب کا انٹرویو کر رہا ہوں تو ان کو کہوں ہیپوکریٹ یا منافق، یا کوئی بھی پاکستان کا صحافی ہو وہ کسی نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ منافق کہے، بالکل یہ جائز لفظ کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ منافق ہیں۔ ایک صحافی ہیں ہارڈ ٹاک کے جو سٹیو ہیں، انہوں نے کہا، اور صحافی کا حق ہے وہ ایسا کہہ سکتا ہے، اور انہوں نے لاجک دی کہ ایسے کہا جاتا ہے کہ آپ منافق ہیں، وہ یہ تھا۔ لیکن یہاں ایک بات بتانا اور ضروری ہے، یہ جو ہمارا ایشیائی اور خاص کر پاکستانی کلچر ہے، چاہے وہ صحافت اور سیاست کا، وہاں پہ ایسے الفاظ کہے جائیں تو لوگ برا مناتے ہیں۔ ان کو برا تو نہیں منانا چاہیے، وہ اس لیے برا مناتے ہیں کہ یہ صحافی، یہ اینکر، یہ ہوتا کون ہے اس نے ہمیں منافق کہہ دیا؟ جب آپ منافقت کر رہے ہوں، اس کو سامنے بیٹھا صحافی منافق نہ کہے تو میرے خیال سے وہ اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے جو صحافی ہے۔ مگر یہاں میں یہ نہیں تاثر دے رہا کہ عمران خان صاحب کو منافق ہی ہیں، لیکن یہ بات پوری سن لیجیے گا۔ یہ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے، میڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ جمہوری ملک ہے برطانیہ، یہاں کے صحافی نے منافق کا لفظ استعمال کیا، ادروائز یہ پاکستان میں ہوتے تو کوئی بھی ان کو منافق نہ کہتا۔ مگر اس کا بڑا بہترین جواب یہ تھا، اور پورا سوال یہ تھا سٹیو کا اس پروگرام کے اندر کہ خان صاحب پہلے آپ فوج کے جو ہیں وہ ساتھ تھے، جب آپ کی حکومت ختم کی تو آپ فوج کے خلاف ہو گئے، فوج نہیں تو آپ نے اقتدار میں لایا، فوج جب ساتھ تھی تو وہ سب اچھا تھا، اور اب آپ فوج کے خلاف بیانیاں لے کے آ گئے۔ تو اس سوال کا بڑا جامع قسم کا جواب خان صاحب نے دیا، تو انہوں نے کہا کہ 2013 میں تو میں الیکشن ہارا تھا اور فوج نے تو نون لیگ کی سپورٹ کی تھی، 2018 میں نو ڈاؤٹ کہ فوج نے میری مخالفت نہیں کی لیکن میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن میں کہتا ہوں
کہ فوج نے ساتھ بھی دیا تھا اور مخالفت بھی کی تھی۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، خان صاحب نے کہا نا 2018 میں فوج نے ان کا ساتھ نہیں دیا، میں یہ کہتا ہوں کہ فوج نے ان کا ساتھ دیا تھا اور مخالفت کی تھی۔ وہ کیسے؟ ساتھ دے کے حکومت میں لانا چاہتے تھے، مخالفت یہ کی تھی کہ اس کو کم سیٹیں دی جائیں اور بے شمار 22-23 سیٹیں جو تھی وہ پیچھے کی گئی تاکہ اس شخص کو لولی لنگڑی حکومت دی جائے، تاکہ یہ کل ہمارے سروں کے اوپر آ کے بیٹھ نہ جائیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ اگر میں فوج مخالف ہوتا یا باقی چیزیں ہوتی تو میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو تب بھی تو ہم نے احتجاج کیے تھے، تب تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تھی۔ جب میں پیک پہ چلا گیا، جب مجھے مضبوط دیکھا گیا، جب لوگ ہمارے ساتھ آ گئے، عوام خود سڑکوں پہ نکلے، تو اس کے بعد 9 مئی ہوا، جس کے بعد 10,000 لوگوں کو پکڑا گیا اور مجھے رینجرز نے گرفتار کیا اور پھر چھوڑ بھی دیا، اور یہ ایک پورا ٹریپ تھا جس کی زد میں پاکستان تحریک انصاف کو ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی تھی۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ نو ڈاؤٹ کہ فوج پہلے میرے نون لیگ کی انہوں نے سپورٹ کی، پھر 2018 میں ان کی بھی سپورٹ ہوئی، اب فوج جو ہے کسی اور کی سپورٹ کر رہی ہے، تو خان صاحب تو مخالف ہوں گے، چونکہ جب خان صاحب کی مدد ہو رہی تھی تو تب جنرل باجوہ جو حاضر سربست تھے آرمی چیف، اور جنرل فیض حمید ڈی جی ISI، گجرانوالہ کا جلسہ جو تھا اس میں نام لیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ مجھے کیوں نکالا، اور یہ 2 اشخاص ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، تو تمام نے ہی فوج کے خلاف بات کیا جب ان کے اوپر چیزیں ہوئی ہیں۔ عمران خان کوئی نئی بات نہیں کر رہے، اور یہ منافقت نہیں ہے، منافقت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم بھی ہو اور آپ اس کے اوپر خاموش رہیں، اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہو سکتی، وہ فوج ہو، عدلیہ ہو، کوئی بھی ہو، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بیان کیجئے، اقتدار کی لالچ کے لیے بیعت مت کیجئے۔ ہاں، اداروں کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کو سمجھ ہونی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور ملک کے تمام اداروں اور سٹیک ہولڈرز کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے، مگر یہاں تو ایسا کوئی عمل ہے نہیں ہے، تو لہٰذا ہر طرف سادہ لفظوں میں عوام کے اندر بھی منافقت ہے، سیاستدانوں میں بھی منافقت ہے، اور فوج کے اندر بھی منافقت ہے۔ اب اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں؟ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔